اسلامی تاریخ میں ایک جنگ ہے جس کا نام جنگ حنین ہے۔ جنگ حنین میں 12 صحابی نے 12 فوج یعنی کہ 4000 فوج کا مقابلہ کیا اور کچھ ہی منٹ کے اندر میں 70 کا سر قلم کر کے نیچے گرا دیا اور مسلمان فاتح ہو گئے۔ 12 صحابی نے 12 فوج یعنی انہوں نے 4000 کا مقابلہ کیا۔ اب آئیے تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تھی 12000 اور کافروں کی تعداد تھی صرف 4000۔ کافر بے ایمان فوج جو تھی وہ 4000 تھی اور صحابہ کرام 12000 تھے۔ 12000 جب یہ تعداد میں تھے تو اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اسلام کی، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی 300۔ 300 مسلمان ہیں اور کافر 1000 تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فاتح کر دیا۔ اسی طرح سے دوسری جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کافروں کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ 3 لاکھ پر 3000 غالب آ گئے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اب اس جنگ میں کیا ہوا؟ جنگ حنین میں صحابہ کرام 12000 ہیں، کافر بے ایمان 4000۔ اب 4000 جب بہت کم تعداد ہے 12000 کے مقابلے میں، تو آپس میں سب لوگ باتیں یہی کر رہے تھے کہ ہم جب کم تعداد میں تھے اس کے باوجود ہم نے اس کو ہرا دیا تھا اور ہم فاتح ہوئے تھے۔ اب تو ہماری تعداد 12000 ہے اور کافروں کی تعداد صرف 4000 ہے، ہم تو اس سے آدھا گھنٹہ میں مار بھگائیں گے میدان سے۔ اب یہ بات میں اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ یہ باتیں سن کر کے ناراض ہوا۔ اللہ نے، حالانکہ اس میں تکبر ان کے دل میں نہیں تھا، یہ ایک عام ہم لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کسی جگہ پہ کہ بھائی وہ اتنا زیادہ کسی بھی معاملے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم اس سے زیادہ ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بھی بات کر رہے تھے صحابہ کرام کہ ہماری تعداد، جب ہم کم تعداد میں تھے تو ہم ان کو مار بھگایا اور اس مرتبہ تو ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لہٰذا یہ آدھا گھنٹہ میں فیصلہ ہو جائے گا جنگ کا اور ہم فاتح ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کافر لوگوں نے اس طرح سے گھیرا ڈالا کہ چاروں طرف سے ان کو بھاگنا پڑا۔ 12000 کے 12000 وہاں سے فرار ہو گئے، یعنی کہ اب اللہ کی مدد ان کے پاس نہیں ہے۔ وجہ یہی تھی کہ اللہ ناراض تھا، ان کی باتوں سے اللہ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ نے جو مدد کرنی تھی وہ نہیں کیا اور وہ 4000 کافر غالب آ گئے۔ ان کا پلان جو تھا وہ کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کا جو طریقہ تھا جنگ کا وہ فیل ہو گیا۔ اب یہ سارے کے سارے 12000 کو وہاں سے بھاگنا پڑا، سب کے سب چلے گئے۔ اب میدان خالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے زمین پر اترے، اونٹ سے آپ زمین پر اترے اور آواز دیا صحابہ کرام کو کہ آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔ جب آواز دی تو کچھ لوگ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ کہیں تھے چھپے ہوئے، ان میں سے 12 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 داہنی طرف کھڑے ہو گئے، 6 بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا
کہ اے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان 12 لوگوں کو لے کر کے جنگ کی جاری رکھیے۔ پہلے آپ اکیلے تھے، اب آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ جنگ کو جاری رکھیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم 12 ہیں، ہم جنگ کریں گے، جنگ جاری رہے گی، جنگ کے لیے میدان میں کود پڑو۔ جب صحابہ کرام 12 نے حملہ کیا تو 10 منٹ کے اندر میں 70 کافروں کی گردن زمین پہ گرا دیا اور فاتح ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب بھی تم لڑ رہے تھے پچھلی جنگوں میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، میری مدد تھی اس لیے فاتح ہوئے تھے۔ آج میں نے جب مدد کیا تو 12 غالب آ گئے 4000 پر۔ اب صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، 12 تھے، سوال کر سکتے تھے کہ 4000 نے 12000 کو تو بھگا دیا، اب ہم 12 صرف کیا کر سکتے ہیں، یہ تو پاور میں ہے۔ لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے کہ آپ جاری رکھیے جنگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنگ کو جاری رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر اللہ پر تو آپ کا پورا یقین تھا کہ اب ہماری کامیابی میرا مقدر ہے۔ جب حملہ کیا تو کافروں کو بھاگنا پڑا، 12 نے مل کر کے بالکل کامیابی حاصل کر لی اور رخ پلٹ گیا جنگ کا۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کو جب فتح حاصل ہوئی تو سب سے زیادہ مال غنیمت سب سے زیادہ اس جنگ میں ملا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ آج ہمارے یہاں ہم لوگ وسائل پہ اور کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ وما علینا الا